اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يهد للذین يرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون صدق اللہ العظیم۔ اولم یہدی، کیا ہدایت نہیں ملی، للذین ان لوگوں کو، یرثون الارض جو وارث بن جاتے ہیں زمین کے، من بعد اہلہا یہاں کے باشندوں کے ہلاک ہو جانے کے بعد، ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں، ونطبع علی قلوبہم اور ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون جس کے نتیجے میں یہ کوئی بات نہیں سنتے۔ اس سے قبل جو آیات گزریں، اللہ تبارک و تعالی نے متعدد انبیاء کے واقعات کو بیان فرمایا، اور ان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کتنی ہی بستیاں تھیں، اور کچھ لوگ طبعی موت مر گئے، اور جو لوگ ایمان نہ لائے عذاب آیا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد دوسری قوم آئی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، یہی سلسلہ مسلسل چلتا رہا، اور آخری امت حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ آئے تو ان کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے، تو کیا یہ لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے؟ دیکھو تو صحیح، کتنے ہی لوگ پہلے موجود تھے، وہ چلے گئے اور اس کے بعد دوسرے آ گئے، اور پھر یہ دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو تمہیں بھی کسی گناہ کے اندر مبتلا کر دے۔ گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا مطلب یعنی جو اس کا اصل نتیجہ ہے کہ گناہ تو تم کر رہے ہو، لیکن اس میں جو ہے جو اس کا عذاب ہے اور اس کی جو آزمائش ہے اس کے اندر تمہیں مبتلا کر دے۔ ظاہر ہے کہ وہ گناہ ہی کی وجہ سے ہوگا، تو فرمایا کہ اس سے عبرت حاصل کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السعید من وعظ لغیرہ، نیک بخت اور سعادت مند وہ شخص ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے۔ تو دیکھا نہیں کہ کتنی بستیاں وہ چلی گئیں، اس کے بعد دوسرے لوگ وارث بن گئے، پھر وہ چلے گئے، پھر اور لوگ وارث بن گئے۔ یہی حال ہوگا اگر اللہ چاہے تو تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں بھی ختم کر دے اور یہ جہان ختم ہو کر رہ جائے۔ لہٰذا اس سے عبرت حاصل کرو اور اس بات کو سمجھو، اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں کسی گناہ کے اندر مبتلا کر کے، اور وہ ہوگا کیوں؟ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم مہر لگا دیں ان لوگوں کے دلوں پر کہ یہ کسی بات کو نہ سنیں۔ یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہ بات کہہ دی گئی کہ ہم مہر لگا دیں، پھر ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن کریم میں متعدد مواقع پر یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ کہیں پر یہ آتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کہیں پر یہ آتا ہے یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اب اس میں بات یہ ہے کہ جب اللہ ہی گمراہ کر رہا ہے، جب اللہ ہی مہر لگا رہا ہے، تو اس صورت میں یہ کیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دوزخ میں داخل کرے گا؟ ایسا کیوں ہے؟ جب اللہ ہی یہ سارے کام کر رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ متعدد موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی اور فرمایا بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فهم لا يسمعون، اکثر لوگ اعراض کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے۔ تو خود انہوں نے اس بات کا انتخاب کیا، فی آذاننا وقرا، جب ان کو ہدایت کی باتیں سنائی جاتی تو یہ کہتے ہیں ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں، بند ہیں، ہم نہیں سنتے۔ کبھی کہتے وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل تو پردے میں ہیں، ہم ان باتوں کو نہیں سنیں گے۔ اور کبھی کہتے ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور اے نبی تمہارے درمیان پردہ ہے، ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی صورت میں، نبی کی صورت میں ساری باتیں واضح انداز میں بیان فرما کر پھر فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر،
اب ہر بات میں نے بیان کر دی ہے، تمہارا دل چاہے مانو اور تمہارا دل چاہے نہ مانو، لیکن انجام یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ دیکھتے ہیں جو لوگ سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہے تو ان کو جب ہدایت کا موقع اور توفیق چھن جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مہر لگا دی گئی ہے۔ تو خلاصہ یہاں پر یہ ہے، فرمایا کہ کتنی بستیاں ہیں جو اب وارث بن چکی ہیں، پہلے اور لوگ تھے۔ تو اگر اللہ چاہے تو تمہاری کسی گناہ کی وجہ سے تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، لہٰذا تمہیں چاہیے ان باتوں سے بچتے رہو۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہی وہ بستیاں ہیں کہ جن کی خبریں اور جن کے واقعات ہم آپ کے سامنے اے نبی بیان کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس رسول آئے واضح دلائل لے کر، معجزات لے کر، وحی کی تعلیمات لے کر۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، کس پر؟ بِمَا كَذَّبُوا مِن قبل، ان باتوں پر کہ جن کو یہ جھٹلا چکے تھے پہلے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، جو لوگ کفر اپنا چکے ہیں اللہ ان پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو پھر اللہ مہر لگاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ مہر نہیں لگاتا۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی اکثریت میں یہ دیکھا کہ وہ وعدوں کو پورا نہیں کرتے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، البتہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو کہ نافرمانی ہی کو اپناتے ہیں، نافرمانی ہی کرتے ہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں تو ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ نے مہر لگا دی، یہ کہنا کہ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اگر نماز نہیں پڑھی تو اللہ نہیں چاہتا تھا، اگر ہم نے گناہ کر لیے تو اللہ چاہتا تھا، ہمیں کیوں کافروں کے گھر میں پیدا کر دیا، ہم کیسے ہدایت پر آ سکتے ہیں، اللہ چاہے تو ہدایت دے دے۔ تو یہ بات نہیں ہے، یہ اعتراض نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل نہ بھی فرماتے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں تب بھی انسان کے لیے لازم تھا کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ جب ایک دیہاتی سے پوچھا جو قرآن جانتا تک نہیں تھا کہ تمہارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، اس نے کہا کہ جانور گزرے تو قدموں کے نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے جانور گزرے ہیں، تو یہ کائنات کیا نہیں بتاتی کہ اللہ کی ذات اور بنانے والی ذات موجود ہے؟ اور جب انسان کوئی چیز بناتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا ہے۔ جب ایک انسان کسی چیز کو بے مقصد نہیں بناتا تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد بنا دیا؟ جب اللہ پاک کی ذات نے جانوروں کو بنایا اور وہ اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی اپنے کام کو چھوڑتا نہیں ہے، تو یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے کیا یہ بیکار پیدا کیا گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اس لیے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو 100% شریعت اور دین کے مطابق بنانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہاں پر کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔